من کہ میں اس سے بہتر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین، اور انہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی تھی، فرشتوں پر معلم الملکوت اس کو بنایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، تو اس وقت اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے سجدے سے انکار کیا، تکبر میں مبتلا ہوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یعنی جنت سے نکلنے کا حکم فرمایا، سورہ صاد ہی میں یہ واقعہ اگلی آیات میں، تو پھر یہ مردود ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی جو ہمارے سن رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں یا مدنی چینل کے ناظرین، سبھی اس پہ غور کریں کہ شیطان کا کیا مقام تھا، کہ وہ ویسے جن تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ عبادت، ریاضت اور علمیت کے سبب جب معلم الملکوت بنا، پھر یعنی کس مقام پر فائز تھا، اس کی ہزاروں سال کی عبادت، ریاضت اور علمیت جو کچھ تھا وہ سب اکارت گئے، برباد کر دیے گئے تکبر کے سبب۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور اس تکبر کے سبب، اپنے آپ کو افضل سمجھنے کے سبب وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور اس پر جو یہ لعنت ہے یہ یوم الدین یعنی قیامت تک یہ لعنت ارشاد فرما دی گئی۔ اور مزید بھی اس طرح قرآن پاک میں جیسے سورہ نحل میں متکبرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور بھی مقامات پر تکبر کی مذمت بیان ہوئی ہے، اس جو یہ گناہ کبیرہ ہے اس سے بچنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یہ جو بیماری ہے تکبر کی بیماری، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب مدینۃ العلمیہ کی پیشکش ہے تکبر کے نام سے، اس میں تکبر کے نقصانات بیان کیے گئے، تو اس میں احادیث مبارکہ بھی بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ ایک حدیث شریف ہے، اس کا صفحہ ہے 23 تکبر۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد استفسار فرمایا میں تمہیں اللہ عز و جل کے سب سے بہترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ارشاد فرمایا وہ کمزور اور ضعیف سمجھا جانے والا بوسیدہ لباس پہننے والا شخص ہے، لیکن اگر وہ کسی بات پر اللہ عز و جل کی قسم اٹھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قسم ضرور پوری فرمائے۔ اس روایت میں ایک طرف بدترین بندے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ بد اخلاق اور متکبر، یہ جو تکبر کرنے والا اور جس کے اخلاق درست نہیں ہیں وہ بدترین ہے، اور وہ جس کو لوگ ضعیف، بظاہر وہ ضعیف ہے اور لوگ اس کو یعنی اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ مزید حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی بالکل معمولی سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن متکبرین، تکبر کرنے والے جو کسی بھی معاملے میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، متکبرین، ان کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا،
ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ بروز قیامت ایک وہ یہ جو روایت آپ نے سنی، اس میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا۔ اب چیونٹی جو ہے یہ زمین پر رینگتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اس کو رونتا ہے۔ تو یہ جو متکبرین ہیں، مغرور لوگ، دنیا میں تکبر کرنے والے، قیامت کے دن یہ چیونٹیوں کی مثل یعنی انسانی شکلوں میں ہوں گے لیکن چیونٹیوں کی مثل رینگتے ہوں گے اور لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے۔ تو یہ آپ نے قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں، مدنی چینل کے ناظرین نے سنا کہ تکبر کرنے والے کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند فرماتا ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور وہ مردود ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مغروروں کو ناپسند فرماتا ہے۔ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں معمولی سا تکبر یعنی رائی کے دانے کے برابر معمولی سا تکبر بھی ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور متکبرین بروز قیامت یہ چیونٹیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے یعنی انسانی شکل میں۔ تو یہ ساری روایات جو ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تکبر کی مذمت ہم پر واضح کرتی ہیں کہ یہ کتنا برا فعل ہے۔ اور ویسے یہ باطنی ایک برائی ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ تکبر کا اظہار اس کی علامات تو ہیں لیکن اس کا تعلق دل سے ہے۔ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو جب بہتر سمجھتا ہے تو وہ یعنی تکبر کہلاتا ہے۔ یعنی ظاہری افعال سے اس کا اظہار ہوتا تو ہے لیکن اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی باطنی امراض میں سے، جیسے حسد ہے ایک گناہ ہے، یوں ہی شماتت ایک گناہ ہے، ریاکاری ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے کہ جن کا تعلق دل سے ہے۔ تو تکبر بھی انہی میں سے ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت جو وارد ہوئی، آپ نے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء جو پاکستان کے طول و عرض میں اور الحمدللہ پاکستان سے باہر بھی جیسے ہند میں بھی دعوت اسلامی کے جامعات ہیں، تو وہاں کے طلباء بھی امید ہے کہ سن رہے ہوں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نہ جانے کہاں کہاں اس وقت مدنی چینل پر موجود ہوں گے، اپنے گھروں میں یا دیگر اپنے کاروبار وغیرہ پر، تو سب سن رہے ہوں گے۔ تو جو تکبر کے حوالے سے قرآن و حدیث میں وارد ہوا یہ بھی سنا، تو ساتھ ساتھ نیت بھی کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس مرض سے پیچھا چھڑانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا ذہن عموماً یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں یہ مرض نہیں ہے نا، ہم متکبر نہیں ہیں، لیکن جب توجہ دلائی جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بیمار ہے تو اگر اس کی توجہ نہ جائے، اس بیماری کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو، تو شاید وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بیمار کنسیڈر نہیں کرے گا، لیکن جب وہ اس کا وہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹیسٹ کے بعد پھر سامنے آتا ہے کہ نہیں یہ بیماری ہے، یعنی تشخیص ہوتی ہے۔ تو یوں ہی یہ بالخصوص جو باطنی امراض ہیں، حسد، ریاکاری، تکبر، شماتت، تو یہ جو باطنی امراض ہیں تو ان کی تشخیص بہت ضروری ہے۔ یہ تشخیص تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی صحبت کو اختیار کریں۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، الحمدللہ اساتذہ کرام ہیں، تو یہ چونکہ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں تو ان کے لیے یہ تشخیص آسان ہے کیونکہ یہ یہی علم سیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو دنیاوی طور پر دنیاوی طلباء ہیں، یعنی کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تشخیص بہت مشکل ہے۔ تو اس میں ایک ترغیب یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اپنا کام کاج کرتے ہیں یا دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے جیسے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں تو مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے باطنی امراض کی تشخیص آسان ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت احسن انداز میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تکبر ایک ایسی آفت ہے کہ بڑے سے بڑا عبادت گزار اگر اس آفت کا شکار ہو جائے، جیسا کہ ابلیس ہوا، تو اتنا بڑا عبادت گزار کہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس کی عبادات کا عرصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش 70,000 سال اس نے زمین کے چپے چپے پر عبادت کی۔ یہ منقول ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے زمین پر کوئی خطہ، کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا تھا جس پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ تو اتنا عالی مرتبہ عبادت گزار کے جو معلم الملکوت بنا، تکبر جیسی آفت کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، اور پھر کیا فرمایا گیا کہ تو ہمیشہ کے لیے لعنتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ امراض کی تشخیص، اب یہ جیسے باطنی مرض ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، اب یہ کسی لیبارٹری میں جا کے تو یہ ٹیسٹ ہونے سے رہا، اب یہ بتائیے کہ ہمیں اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جنہیں ہم دیکھ کے پتہ چلے گا کہ یہ تکبر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ جی، تشخیص کے حوالے سے جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں علامات کا، تو اب چونکہ یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہے اور محدود اس کا وقت ہے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اگرچہ سن رہے ہوں گے، جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی سن رہے ہیں، وہ بھی ناظرین میں شامل ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں ظاہر ہے کہ اس کی تشخیص وہ کما حقوق بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کا تعارف بھی اگر بیان ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے تو ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، جیسا کہ ہم کوئی مرض ہوتا ہے تو اس کی تشخیص کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں نا، لیبارٹری میں جاتے ہیں، پھر ایک لیبارٹری سے نہیں بلکہ دوسری لیبارٹری، تیسری لیبارٹری، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، معالج، وہ باقاعدہ پہلے مینشن کرتا ہے کہ آپ فلاں لیبارٹری سے جا کے ٹیسٹ کروائیے۔ اس کے لیے لوگ دوسرے شہروں کا سفر کرتے ہیں اور بعض اوقات دوسرے ملکوں کا بھی سفر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان باطنی امراض کی تشخیص چاہتے ہیں تو ہمیں وقت جو ہے وہ ظاہرہ دینا پڑے گا، یقیناً قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی دینی پڑے گی، اور اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ علم دین کا حصول ہے، مدنی قافلوں کا سفر ہے۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے طلباء تو اسی سلسلے میں مصروف ہیں، یعنی علم دین ہی حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس شعبے سے نہیں ہیں، اپنے اپنے کام کاج میں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا دنیاوی علم کے حصول کے لیے کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو ان کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت کچھ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال چونکہ وہ آپ نے ارشاد فرمایا اور ہمارا یہ موضوع ہے تکبر، تو چند علامات میں اس کی بیان کر دیتا ہوں کہ جن سے اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر دل میں یہ نہیں ہے، اپنا افضل، انسان اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا، تو اگرچہ ان افعال کا اظہار ظاہراً ہو تو متکبر نہیں ہوگا۔ وہ متکبر تبھی ہوگا جب دل میں وہ یہ چیز پائی جائے، یہ بات پائی جائے کہ میں بہتر ہوں۔ اس کی علامات میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یعنی نمایاں مقام کا طالب ہو، مثلاً کسی اجتماع میں، کسی محفل میں، کسی دعوت میں، کہیں ایسی جگہ گیا جہاں چند لوگ جمع ہیں، تو وہ نمایاں مقام چاہے کہ میرے لیے مسند خاص ہونی چاہیے، میرے لیے کرسی خاص ہونی چاہیے، یوں ہی اس بات کو پسند کرے کہ میں آؤں تو میرے آنے کا پتہ چلے، مثلاً لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میرا استقبال کریں، یا میرا تعارف اچھے انداز میں کروایا جائے۔ یوں ہی متکبر کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ اکیلا چلنا اس میں آر محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ لوگ ہوں تاکہ میں یعنی لوگ مجھے پہچان سکیں، احباب ہو جن سے پتہ چلے